اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت سوم باب اول سبق قرآنی کلمات، آج ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ تعوذ، ہم تعوذ کے بارے میں پڑھیں گے کہ تعوذ کا مطلب کیا ہے۔ تعوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، یا کتے یا گدھے کی آواز سنیں تو بھی جو ہے نا تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، اور تسمیہ کا مطلب ہے نام رکھنا یا نام لینا۔ تو تسمیہ میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے وہ کام شروع کرنے کا ذکر ہے، مطلب کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ تسمیہ جو ہے پڑھنی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اچھے کام کے شروع میں ہمیں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ اس سے کام میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب ہم یہ پڑھیں گے تکبیر۔ تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کہنا جو ہے کہ کیسے کہا جاتا ہے، تکبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تکبیر کا مطلب یعنی اللہ اکبر کہنا، اور اللہ اکبر کے معنی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور نماز کے شروع میں اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، تکبیر جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے، مطلب ہم جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ بات، ٹھیک ہے، پاک بات۔ اسلام کا پہلا کلمہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے مطلب عبادت کے لائق نہیں ہے، مطلب کوئی بھی معبود مطلب عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد درود پاک۔ درود سے مراد ہے تعریف اور دعا، مطلب ہم درود پاک جو پڑھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ درود سے مراد ہے تعریف اور دعا، مطلب تعریف کی جاتی ہے اور دعا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے نا جو تعریفی الفاظ جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں نا، انہیں کیا کہا جاتا ہے، جو ہے وہ درود کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام سنیں تو ہمیں جو ہے نا درود کے الفاظ جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ دل سے خلوص کے ساتھ، مطلب سچے دل سے خلوص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر ہم درود جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس پر 10 رحمتیں جو ہے نازل فرماتا ہے، اور اس کے بدلے 10 درجے جو ہے وہ بلند کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ مطلب درود پاک کی یہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، کہ جو شخص جو ہے وہ سچے دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں 10، اور اس کے بدلے 10 درجات بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 گناہ جو ہیں وہ مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کرے، اور ہم سے سب سے درود پاک زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر عیب اور ضرورت سے پاک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت جو ہے وہ
کوئی برائی ہے مطلب اس چیز کی بھی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ضرورت سے کیا ہے وہ پاک ہیں۔ جو شخص جو ہے نا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے تو 100 مرتبہ اگر ہم دن میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اور 1000 گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جو اس کے جاتے ہیں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے۔ تو ہمیں دن میں جو ہے کم از کم روزانہ جو ہمیں یہ 100 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں جو ہے نا، حمد مطلب تعریف، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں للہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جو دعا ہے نا وہ الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہمیں تسبیح بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو ہم تسبیح جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ پھر استغفر اللہ، کہ استغفر اللہ کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، جب ہم انسان سے نا یا کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور استغفر اللہ جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اور استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، مطلب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور استغفر اللہ کے الفاظ کو نا استغفار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، استغفار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے نا کثرت سے مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ استغفار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا ہر تنگی سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ پیدا کر دے، مطلب کوئی بھی اگر اس پر مشکل ہے، پریشانی ہے تو اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے پیدا فرما دے گا اس کے استغفار مطلب توبہ کرنے کی وجہ سے، معافی مانگنے کی وجہ سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ مطلب کسی کی تعریف کرنے کے لیے، مطلب آپ کو کسی کوئی چیز پسند آتی ہے، آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کی تعریف کرنے کے لیے نا ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اور ماشاء اللہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو اللہ کو جو بھی خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اس کی تعریف کی تو اس کا مطلب ماشاء اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے چاہا مطلب ہم اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر انسان کو بنانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی بھی کام کا کوئی بھی ارادہ کریں تو انشاءاللہ جو کہنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہوگا، انشاءاللہ جو ہے کہنا جو ہے وہ لازمی چاہیے۔ مندرجہ ذیل سوالوں کی جواب دیں۔ تعوذ جو ہے وہ کب پڑھنا چاہیے، یہ آپ کی سبق کی جو ہے یہ دہرائی کی گئی ہے، اس کی آپ کا یہ کام جو ہے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اور جو بک ورک آپ نے اپنی بک پر کیا ہوا ہے، آپ نے کام دوبارہ نہیں کرنا بلکہ اسے یاد کرنا ہے۔ تعوذ جو ہے وہ کب پڑھنا چاہیے، تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جو ہے وہ تعوذ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور تکبیر سے کیا مراد ہے، اور ہاں تعوذ کب پڑھنا چاہیے، تو ایک اور بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کتے گدھے کی آواز سن کر بھی جو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تعوذ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور تکبیر سے کیا مراد ہے، تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، تو کلمہ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل دعا جو ہے کن الفاظ کو بتایا، تو سب سے افضل جو دعا ہے وہ الحمدللہ کے الفاظ ہیں۔ اور کثرت سے استغفار پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، کثرت سے استغفار پڑھنے سے نا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، پناہ، اللہ تعالیٰ، عبادت۔ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے جو ہے وہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ تعوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ حصہ الف کو جو ہے نا اپنے حصہ بے سے ملائیں، تو یہ عربک ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر انشاءاللہ۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔
تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ طاؤس کا مطلب کیا ہے؟ پناہ مانگنا۔ اور اللہ اکبر کی کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اور کسی کام کا ارادہ کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اور اچھا کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ اور کلمہ طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزہ بات۔ اب آپ نے یہ جتنے بھی کلمات ہم نے پڑھے ہیں ان کو آپ نے زبانی بھی جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اور آپ نے جو اس کی مشق ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو چیپٹر سمجھ آئے ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔